مقدر تھیں، ہر شخص کے حق پامال ہو رہے تھے اور اس کی کوئی قیس بن عاصم نے شروع کی اور پھر یہ رسم چل نکلی۔ اللہ نے جب قیس بن عاصم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو وہ بے چین ہو گیا، حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوا، حضور میں تو متعدد بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی میرے پاس تو اونٹ ہیں، تو فرمایا کہ ہر بچی کے عوض ایک اونٹ ذبح کر دے۔ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو اس جرم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے کے لیے اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں بروئے کار لاتے تھے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کا دادا المجاشی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوتا ہے، میں نے جاہلیت کے زمانے میں 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں۔ جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا، بچی کی محبت اجاگر کرتا اور باپ کو اس بات کا احساس دلاتا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تو کرنے جا رہا ہے، تو بہت سارے لوگ اس ظلم سے باز آ جاتے۔ اس طرح 360 بچیاں جاہلیت کے زمانے میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں۔ کیا اس زمانے کے اس عمل کا مجھے کوئی صلہ ملے گا؟ تو فرمایا اس کا صلہ مل تو گیا ہے، اللہ نے تجھے ایمان دے دیا ہے۔ تو بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا معمول تھا۔ عربوں کی ایسی داستانیں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض بھی کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد ایمان کی حلاوت نہیں پا رہا، کیونکہ بچیوں کا زندہ درگور کرنا میرے ضمیر پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اب اچھے اعمال کیا کرو۔ جس زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس زمانے میں جب بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں اور باپ اس پہ فخر کرتا تھا، حضور کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کلمہ جہاد تھا۔ بلکہ حضور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صاحبزادیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے اور ان کو مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا کے دنیا کے سامنے یہ عملی مظاہرہ کیا کہ بیٹی کو عزت دو، بیٹی کو تکریم دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ان کی پرورش کرے، اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اوجب اللہ لہ الجنہ، اس کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسنتین، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اوسنتین، اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں حتی لو قالوا واحدۃ لقال واحدۃ، اگر یہ عرض کیا جاتا حضور اگر ایک بیٹی ہو
تو حضور ایک بیٹی کی محبت کے بدلے میں بھی جنت کا وعدہ دیتے۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کی محبت جنت میں دخول کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب کائنات فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر پہ تھی، ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کچھ مانگا۔ حضور کا گھر ڈھونڈا تو ایک کھجور میسر آئی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہا ایک کھجور تھی گھر پہ، میں نے اس خاتون تقسیم کیا۔ انہوں نے سارا ماجرا حضور کو سنایا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، من ابتغی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا لہ سترا یوم القیامہ۔ فرمایا جو بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے حسن سلوک کے ساتھ اچھے انداز سے ان کی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا، قیامت کے دن یہ بیٹیاں آتش دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیتی ہیں اور ان کی بخشش کی ضمانت قرار پاتی ہیں۔ تو آج بیٹیوں کو جو عزت نصیب ہے اور آج ان کو جو وقار نصیب ہے، آج انہیں تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ حضور علیہ السلام نے جو وقار دیا اور عزت کی مسند عطا کی اس کے سبب سے ہے۔ میں ایک دن ایک مارکیٹ میں گیا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا تھا۔ تو میری شناسائی تھی، میں نے پوچھا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو تو ابھی تک تم کام نہیں چھوڑتے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور کہنے لگا کہ ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے۔ تو میں سوچنے لگا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے، اس کے سینے میں پیار کس نے رکھا؟ یہ بوڑھا باپ آج بھی مزدوری کر رہا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے عزت کی جس مسند پہ بٹھایا گیا اور بہن کو وقار کی جس مسند پہ بٹھایا گیا۔ حضور علیہ السلام کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، حضور در یتیم ہیں، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور رضاعت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت حلیمہ کی ایک صاحبزادی حضرت شیمہ سلام اللہ علیہا حضور سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بے پناہ پیار کرتی تھیں اور محبتوں کا اظہار کرتی تھیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کو اٹھا کے بنو سعد کے محلے میں لے جاتی، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو اٹھا کے وہاں لے جاتی جہاں بنو سعد کی بچیاں اپنے ویر لے کے آئی ہوتی، اور ویر گود میں لیے ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ اور وہاں بھی بنو سعد کی خواتین میں بچیوں میں یہی منظر نامہ تھا۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد مصطفیٰ کو لے کے آتی اور دور سے کہتی کہ میرا ویر بھی آ گیا ہے، تو وہ کہتی کہ نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور لوری دیتے ہوئے کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافیم و امردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں یہ جوانوں کا بھی سردار ہو۔ اور اللہ نے انہیں یہ موقع پھر نصیب کیا، بلکہ ایک غزوے میں جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتی ہے، اور حضور دیکھتے ہیں کہ بہن آئی ہے تو استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہن کدھر آنا ہوگا، تو عرض گزار ہوتی ہیں حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں بہن تو نے زحمت گوارا کیوں کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔
حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارے تحائف دیے۔ بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے۔ پھر حضور نے سارے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اور صحابہ سے فرمایا جب میں قیدی آزاد کرتا ہوں تو تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج میں نے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی آزاد کر دیے، اس لیے کہ میری بہن میرے دروازے پہ آ گئی۔ تو بہن اور بیٹی کو عزت کی اس مسند پہ بٹھا دیا اور تبے پہ ہیں کہ ان کی عظمت کو چھوا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی کھوئی ہوئی تکریم اور ان کی عزت ان کو لٹائی ہے بیٹیاں کی، اور اس عورت کو، اس لڑکی کو جس کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، اس کو باپ کے دل کا ٹکڑا بنا دیا اور گوشائے قلب بنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ، جو حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں، جو محبت فرماتے تھے، اس کا ایک منظر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا تھا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، اور یہ بدر کے موقع پر کفار کے ساتھ لڑائی کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ اگرچہ یہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بہت ہمدردی کے جذبات تھے، اور یہ لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ آئے تو ہیں، لیکن جنگ کے اندر ان کا میدان میں اترنا ثابت نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس دن جو کامیابی اور فتح عطا کی وہ مثالی ہے، اور قرآن نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے۔ 70 کفار قیدی بنا لیے گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جو فدیہ دے دے ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کے فدیہ کے لیے جو اپنا زیور بھیجا، تو وہ زیور ایک ہار کی صورت میں تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی صاحبزادی کو نکاح کے وقت تحفہ اور ہدیہ دیا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے سامنے وہ ہار آیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، اور صحابہ سے فرمایا اگر تم کہو تو میں بغیر فدیے کے ابو العاص بن ربیع کو نہ چھوڑ دوں، اور یہ ہار میری بیٹی کا ہے جو اس کی ماں نے اس کو رخصتی کے وقت تحفہ دیا تھا، اور اس کو واپس نہ کر دوں۔ تو انہوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہیں کہ دم ماریں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کا وہ ہار واپس لوٹا دیا اور بغیر فدیہ کے انہیں چھوڑ بھی دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی بہاریں بھی نصیب فرمائیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور کی زندگی میں حیات طیبہ ظاہری حیات میں ہی وصال کر گئیں 8 ہجری کے اندر، اور آقا کریم علیہ السلام ان کے جنازے میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں نمناک تھی، بلکہ حضور جنازے سے قبل آقا تشریف فرما ہوئے تو حضور نے اپنا تہبند جو ہے وہ عطا فرمایا اور فرمایا کفن کے نیچے یہ میری چادر حضرت زینب کو دی جائے۔ تو اس طرح حضور اپنی صاحبزادیوں سے محبت کر کے اس کے عملی مظاہرے فرمائے تاکہ امت کو سبق اور درس ملے کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیٹیاں عزت کے لیے ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارا معاشرہ کوئی قابل رشک معاشرہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو باپ نمناک ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے ہیں اور وہ دل گرفتہ ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں کے لیے باپ کے دل میں محبتوں کے یہ جذبے اور یہ بے پناہ الفتوں کا عالم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے آقا مزید مستحق سکھایا ہے اس تقدس کو کبھی بھی پامال نہ ہونے دیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔